اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی طرف یہ قول منسوب ہے. سن رہے کہ سو رہے؟ حضرت حسن اور حضرت امام شافعی دونوں کی طرف یہ قول منسوب ہے. اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو وہ زنا قرض بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ قرض بن جاتا ہے. مثلا اگر کسی نے کسی بہن کی عزت پہ حملہ کیا زبان تو کھلتی نہیں، مجبور ہوں کہ اس کی بہن کی عزت پر بھی حملہ ہوگا. کسی نے کسی کی بیوی پر آنکھ اٹھائی، اس کی بیوی پر بھی کوئی آنکھ اٹھائے گا. کسی نے کسی ماں کی عزت پر حملہ کیا تو اس کی ماں کی عزت پر بھی حملہ ہوگا. میرے شیخ عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم نے ایک مستند واقعہ بیان فرمایا. ایک چوڑیوں کا فروخت کرنے والا، بنگڑیوں کو بیچنے والا صبح جاتا اور شام آتا. وہ بھی بڑا پارسا تھا، اس کی بیوی بھی بڑی پارسا تھی. دونوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اپنی اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے تھے. شوہر بیوی کے ساتھ دغا نہیں کرتا، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہیں کرتی. ایک دن شوہر جب چوڑیاں نہیں، چوڑیاں ہمارے بنگلور میں بنگڑیاں بولتے، آپ لوگ کیا بولتے؟ دلا کو رہے تو اپنا نام یاد رہنگا. صبح گیا، شام کو جب واپس آیا، بیوی حسب معمول دسترخوان بچھائی، جو گھر میں پکا تھا وہ رکھی، ہاتھ دھلائی. اس زمانے کی عورتیں اس قسم کی خدمت کرتی تھی. گھر کے اندر گھستے کی نہیں کی. شوہر چھوڑا سو چپل بے ڈھنگی جگہ پر چھوڑا تو بھی بیوی پہلے چپلا رکھ ڈالتی تھی، اٹھا لے گوجا کو صحیح جگہ پر، فوراً گھستے کی نہیں کی، پانی لے لگا کو دیتی. پھر کھانا کا تو ہاتھ تک دھلاتی، پھر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے شوہر کے پلیٹ میں رکھتی تھی. اتنی اچھی بیویوں کی قسمت ہماری تمہاری کہاں ہے؟ بلکہ ہمیں اس کے چپلا سیدھی جگہ پر رکھنا پڑتا، الٹا ہمیں پانی جا کو دینا پڑتا، ہمیں اٹھا کر اس کے پلیٹ میں کھانا رکھنا پڑتا. یہ نوبت ہمارے اعمال کی سزا ہے، ہمارے اعمال کی سزا ہے. ابھی پڑھا میں، شادی سے پہلے صورت دیکھتے ہم لوگ، شادی کے بعد سیرت دیکھتے. شادی سے پہلے صورت، شادی کے بعد سیرت تلاش کرتے. گھگو شادی سے پہلے سیرت تلاش کر، شادی کے بعد انشاءاللہ تعالی خدا صورت بنا دیں گے. گوری ہے کیا، نہ کلی ہے کی ملی ہے کی. ہم کیا بادامی ہونا گتے، بادامی چرک ڈال. شادی سے پہلے صورت تلاش کرتے ہیں، شادی کے بعد سیرت تلاش کرتے ہیں. ہونا تو یہ تھا کہ شادی سے پہلے ہی سیرت تلاش کرتے. سیرت میں صورت ہے لیکن
لیکن صورت میں سیرت نہیں ہے. جس کی سیرت اچھی ہوتی ہے اللہ اس کے سیرت کے صدقے اس کے شوہر کے نگاہوں میں یہ چیز داخل کر دیتے ہیں کہ اس کی بیوی اسے ساری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے. آپ غور کر دیکھیں چکری کتنی خوبصورت رہتی. تمہیں دیکھی کہ حضرت بکر پوچھ رہا ہے مثال بول رہا بابا خوبصورت ہینڈسم اسمارٹ گوری گنٹی ہمیشہ میک اپ میں منہ دھوئی تو مہوری میں دودھ جیسے کا دکھتا کلی کری تو قربانی کے بکرے کا خون جیسے کا دکھتا ہے نہیں لو لڑکا شوہر بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. صورت دیکھ کر شادی کرے. شادی کے بعد تکرار ہی تکرار. لیکن کچھ بچیاں بظاہر خوبصورت نظر نہیں آتی. کالی کلوٹی بدی منظور نظر نہیں ہوتی. اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اس کا بھی نکاح ہو جاتا ہے. نکاح کیوں نہیں ہوگا؟ ہر لڑکے کے لیے لڑکا ہے, ہر لڑکی کے لیے لڑکا ہے اور ہر لڑکے کے لیے لڑکی ہے. خدا جوڑے بنا کر بھیجتا ہے. کبھی کسی کی تلاش جلدی ہوتی ہے, کبھی کسی کی تلاش دیر سے ہوتی ہے, لیکن ہو ہی جاتی ہے. الحمدللہ ہو ہی جاتی ہے. ایک لڑکی ایسی بھی ہوتی ہے جس کی صورت بظاہر بھلی نظر نہیں آتی, اس کا بھی نکاح ہوتا ہے, لیکن وہ سیرت سے بڑی اچھی ہوتی ہے. صوم و صلات کی پابند ہے, وفا شعار ہے, گھر سنبھالنے اور سجانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کے عبادات کے صدقے رکھا ہے. اب اس کا شوہر اسے دیکھتا ہے تو قلبی محبت ابل پڑتی ہے. بھئی ساری دنیا کو جس کا چہرہ پسند نہیں, اس کے شوہر کو اس کا چہرہ سب سے زیادہ پسندیدہ کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ جس کی سیرت اچھی ہوتی ہے. جو لوگ سیرت دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں وہ صورت کے پیچھے نہیں پڑتے, اور جن کا مقصود ہی صورت ہوتا ہے ان کو سیرت کبھی حاصل نہیں ہوتی. ان کو سیرت کبھی حاصل نہیں ہوتی. عرض کر رہا تھا, صبح سویرے نکلا, رات کو آیا, بیوی نے حسب معمول خدمت کا ماحول پیش کیا, کھانے پر ہاتھ گیا. شوہر کو بیوی نے پوچھا کہ سرتاج ایک سوال ہے. کیا سوال ہے؟ آج صبح نکلے اور شام واپس آئے, بعد الفجر 4 نمازوں کا وقت آپ اور میرے سر سے گزر گیا. امید ہے کہ آپ پڑھے ہوں گے, میں بھی پڑھ لی. پھر پوچھنا چاہتی ہوں نماز ادا ہوئی آپ کی؟ ہاں الحمدللہ بیگم صاحبہ, نماز تو پڑھ لیتا ہوں میں, چھوڑتا نہیں. بزنس کیسا ہوا؟ الحمدللہ بہت اچھا ہوا. جھوٹ تو نہیں بولا آپ نے؟ نہیں بیگم. دھوکہ تو نہیں دیا آپ نے؟ نہیں بیگم. آپ کا جو میٹیریل جس کوالٹی کا ہے اس کوالٹی سے زیادہ بڑھ کر آپ نے انٹروڈیوس اور تعارف تو نہیں کیا؟ نہیں بیگم نہیں کیا. پھر آخر میں سوال کرتی ہے, سرتاج ذرا یہ بتاؤ, آج صبح سے لے کر شام تک آپ جہاں بھی گئے وہاں عورتوں کا ماحول ملا, کیونکہ چوڑیوں کا تعلق عورتوں سے ہے, بنگڑیوں کا تعلق عورتوں سے ہے, کان کی بالیوں کا تعلق عورتوں سے ہے, اور دوسرے زیورات کا تعلق عورتوں سے ہے. آپ عورتوں کے ماحول میں رہتے ہیں, جاتے ہیں, آتے ہیں. مجھے آپ پر الحمدللہ بڑا بھروسہ ہے. آپ کسی کے پاس بھی جا کر آئے لیکن میرے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے. لیکن آج ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, آج صبح کو آپ گئے اور شام کو واپس آئے, تمام سوالات کا مثبت جواب آ گیا. اب ایک سوال ہے,
اللہ کو گواہ رکھ کر کھاؤ، قسم کھا کر نہیں، کیونکہ قسمیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے، گناہ کبیرہ ہوتا ہے، لیکن آدمی جھوٹ پر اللہ کو گواہ بناتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ارے آیا نہیں آیا؟ اگر کوئی کہا قسم سے میں وہ کام نہیں کیا، کر ہے، جھوٹی قسم کھا لیا، کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا۔ نہیں کیا کام یا کیا کام، اس کام پر یہ کہتا ہے اللہ کو گواہ بناتا ہوں میں یہ کام نہیں کیا۔ جھوٹے مسئلے پر اللہ کو گواہ بنانا مطلب جھوٹی بات کا خدا گواہ بن گیا۔ اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے، اللہ اسے اپنے دین سے باہر کر دیتے ہیں۔ آپ اللہ کو گواہ رکھ کر کہو۔ آج کہیں آپ کی نظر تو نہیں بہکی؟ آج آپ کے ہاتھ نہیں بھٹکے؟ کیوں بیگم؟ آپ پہلے جواب دو، جواب دو آپ پہلے۔ جب خدا کی شہادت کی بات آ گئی تو شوہر نے سچ مسئلہ سامنے رکھ دیا کہ بیگم بات دراصل یہ ہے، آج زندگی میں پہلی مرتبہ ارادے شیطان کے حوالے ہو گئے۔ ایک عورت کو چوڑیاں پہنانے کے لیے گیا تو اس کا ہاتھ بھلا نظر آیا تو میں نے ذرا اس کا ہاتھ ایسے پکڑ لیا شہوتاً، غلط ارادے سے، پھر بھی اللہ کا خوف آیا تو میں چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا پیارا سوال کیا کہ اللہ پورے بندے آپ کو چاہتے ہیں، لیکن آپ بتائیں آپ کس بندے کو پیار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں جو شیطان کے گاؤں میں آ کر گناہ کے قریب پہنچ گیا، اچانک اسے مجھے یا اس کو میں یاد آ گیا، فوراً وہ گناہ سے توبہ کر کے اس گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ موسیٰ میری عزت کی قسم میں اسے پیار کرتا ہوں۔ یوٹیوب کھولتا ہے بند کمرہ ہے، نیٹ ورک بھی صبح سے لے کر شام تک کا سیف ہو چکا ہے، جیو کا صدقہ چل رہا ہے، ایئرٹیل کی خیرات چل رہی ہے، رات کے 12 بج چکے ہیں، اب یوٹیوب کو آن کیا، گندی گندی فلمیں دیکھنے کا ارادہ پیدا ہو گیا، دائیں سے شیطان آ گیا، بائیں سے شیطان آ گیا، اندر بھی گھس گیا، آنکھوں میں گھس گیا، کانوں میں گھس گیا، دل دماغ میں گھس گیا، اور اس نے وہ الفابet بھی داخل کر دیے جس کو مارنے سے گندی فلمیں آتی ہیں۔ تو پھر اچانک اسے اللہ کا خوف آ گیا، یہ سوچ کر موبائل کو پٹک دیا، ہاں رے اس وقت تو اولیاء کی عبادت کا ہے، یہ وقت تو اللہ کے نیک بندے سجدوں میں رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے قیام میں رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی زبانیں قرآن کی تلاوت سے تر ہو رہی ہے، اللہ کے نیک بندے تو اللہ کو منانے میں اپنے آنکھوں سے آنسو کا دریا بہا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اتنا بڑا گناہ کیسے کروں؟ وہ اپنے موبائل کو اپنے ہاتھ سے پٹکتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ خدا پیار کرے،
تم ہمیشہ کہتے رہو لو یو پروردگار، تو کوئی کام ہونے والا نہیں۔ میرا رب اگر ایک مرتبہ کہہ دے آئی لو یو ٹو، آئی لو یو 2 3 4 5، میں چوڑیاں پہنا رہا تھا، اللہ کا خوف آ گیا تو میں ہاتھ پٹک دیا، فوراً اس گھر سے باہر نکل گیا۔ لیکن بیگم صاحبہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ کو اس کی خبر کیسے ہوئی؟ بڑی باریک بات بتا رہا ہوں، یہ واقعہ سنے ہوں گے آپ، لیکن اس کے بعد میں جو بات بتانے والا ہوں وہ بڑی پوائنٹ کی ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ بیگم نے کہا کہ سرتاج آپ محفوظ رہیں، میں محفوظ رہوں گی، آپ حد میں رہے، میرے حدود مضبوط ہوں گے، آپ اپنے نظروں کی حفاظت کریں، دنیا کی نظروں سے میں محفوظ انشاءاللہ رہوں گی۔ آپ کا تقوی میری ضمانت ہے اماں عزت کی، آپ کا تقوی میری عزت اور آبرو کی حفاظت ہے۔ اب میں آج ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں، تم نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گھر کی عورتیں محفوظ ہو، تو پھر ہم کو بھی محفوظ ہونا پڑے گا۔ بعض نوجوان غلطی کر ڈالتے ہیں، فیصلے میں بھی بیٹھتے کرتے بھی، چھوڑو حضرت مرد بناؤ میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شرم و حیا کے قوانین جتنی عورتوں کے لیے ہیں، شرم و حیا کے قوانین جتنے عورتوں کے لیے ہیں، اتنے ہی شرم و حیا کے قوانین مردوں کے لیے بھی ہیں۔ مرد ہو تو آزاد نہیں ہے، عورتیں جیسے مقید اور مرد بھی ویسے مقید۔ سرکار تقوی میں رہیے، آپ حدود میں رہے، اگر بچ نہیں سکتے اس گناہ سے تو اس ماحول کو چھوڑ دیں، آپ یہ ماحول چھوڑ دیں۔ آپ بیوی نے وہی کہا، کرو چوڑیوں کا بنگڑیوں کا بزنس، لیکن آپ کو اگر اپنے حیا اور شرم اور اپنے ایمان و تقوی کو خطرہ ہے تو سرتاج بزنس بدل دو۔ بیگم سے پوچھا شوہر نے کہ بیگم خبر کیسے ہوئی آپ کو؟ میں نے کسی عورت کا ہاتھ تھاما۔ تو بیوی نے کہا کہ آج ایک فقیر صدا لگائی، میں پلیٹ میں کھانا ڈال کر روٹی ڈال کر پیش کی تو اس فقیر نے بھی شہوت کے زد میں آ کر میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اسی وقت میں نے سوچ لیا میرے شوہر نے کسی کی امانت میں خیانت کیا ہے تو کوئی میری امانت میں خیانت